اماں کی کہانی سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی اولاد کس قدر سنگ دل اور ظالم تھی، جس طرح شہیر نے میری زندگی مجھ پر تنگ کر دی تھی، اسی طرح اماں کے بڑھاپے کے دن بھی کس اذیت سے گزر رہے تھے۔ لیکن وہ نوجوان واقعی تعریف کا مستحق ہے، ہر کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا۔ پھر میں نے اماں کو اپنی کہانی سنائی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی میری دعا ہے تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، خدا کرے تمہارا شوہر تمہیں لینے آئے، اسے تمہاری قدر ہو جائے۔ اماں کی دعا پر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن پھر میں نے اس کے لائے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ ان کپڑوں کو تو دیکھ کر میں چونک گئی۔ ایسے ہی کپڑے تو کسی نے مجھے دروازے سے دیے تھے جب میں اپنے گھر میں رہتی تھی، بالکل ایسا ہی لباس تھا وہ۔ میں نے خوشی خوشی وہ کپڑے پہن لیے تھے جس میں اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میں اماں کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اماں، آپ اس نوجوان کے بارے میں نہیں جانتی، وہ کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تب وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی کہ اس کے پیچھے ایک گہرا راز ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب میں چونک کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بیٹا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنات ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ان کی بات پر حیران رہ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ایک اندھی عورت ہوں، لیکن میں نے اس کے آتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ خدا کی کوئی نیک مخلوق ہے جو انسانوں میں سے نہیں، ورنہ اس قدر نیک کبھی بھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے سے جان لیتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے۔ وہ ایک جن ذات ہے، نہ جانے کہاں رہتا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن ہر رات کے 12 بجے کے بعد وہ میرے پاس آتا ہے تو میں اس کی خوشبو سے ہی پہچان لیتی تھی۔ پہلے اس گھر میں گندگی کی وجہ سے شیطان جنات کا بسیرا ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ یہاں پر آیا تو وہ شیطان جنات اس گھر کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تب سے ہی وہ یہاں آتا جاتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کی احسان مند ہوں۔ اماں نے تو عجیب بھیانک انکشاف کیا تھا، اب میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شام ہوتے ہی پھر سے کھانا دینے آئے گا، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن بوڑھی اندھی اماں کو چھوڑ کر جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ تبھی رات ہوئی تو دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مجھے یوں گھبرائے ہوئے دیکھ کر اماں کہنے لگیں ڈرو مت، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے پیچھے چھپی اس کی محبت اور خلوص ہے جو وہ سب کی مدد کرتا ہے۔ تبھی میں نے دروازہ کھولا، سامنے ہی وہ کھڑا تھا، اپنی چمکتی آنکھیں لیے، کھانا پکڑتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ تبھی اس نے غور سے میرے چہرے کو دیکھا، کہنے لگا تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہے کہ تم میری اصلیت جان گئی ہو، لیکن مہر النساء یہ نہیں پوچھو گی کہ میں کب سے تمہارے پیچھے ہوں۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ تو وہ کہنے لگا ایک رات میں اسی درخت پر بیٹھا تھا جس کے نیچے تم دلہن بنی بیٹھی رو رہی تھی۔ دراصل میں وہاں اکثر مسجد کی طرف آتا جاتا تھا، کبھی کبھار اس درخت پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب تم دلہن بنی رو رہی تھی تو مجھے تم پر بہت ترس آیا۔ تمہارے آنسوؤں نے مجھے تم سے عشق کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں چپ کے تمہاری مدد کرنے لگا۔ تم ہر رات وہاں بیٹھ کر روتی تھی، لیکن پھر میری موجودگی محسوس کر کے تم شدید گھبراہٹ کا شکار ہوتی۔ میں اس محبت کی آگ میں جل رہا تھا، کسی طرح تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا موقع نہ ملا۔ میں نے انسانی شکل اختیار کی اور تمہارے سامنے آ گیا۔ گیسٹ ہاؤس میں ملنے والا میرا ہی وجود تھا۔ میں ایک جن زاد ہوں، ایک ایسا جن زاد جو کسی آدم زادی کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ میرے لیے اپنے دل میں برائی نہ لانا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو، اسی لیے ہر رات میں ہی تمہارے پاس آتا تھا، اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا، لیکن اسے میری محبت نہیں بلکہ کسی اور کی محبت سمجھتی تھی تم۔ یہ انگوٹھی بھی میری ہی دی ہوئی ہے جسے میں نے خاص تمہارے لیے بنوایا ہے۔ جب تم اکیلی ہو تمہارا خیال رکھنے کے لیے میں موجود ہوں، تم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس کی اس بات پر میری نظریں جھک گئیں۔ پھر میں بڑی مشکل سے اس سے کہنے لگی تمہارا مجھ پر احسان ہے، میں یہ احسان کبھی بھی فراموش نہیں کروں گی۔ تم ایک نیک جنات ہو، سب کی مدد کرنے والے۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا، پھر کہنے لگا تمہاری نظروں میں میرے لیے عزت ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ جب تک تمہارا شوہر واپس نہیں آ جاتا تم یہاں پر آرام سے رہو، تمہاری اور اس بوڑھی اماں کی خبر گیری کرنے کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔
اس لیے تمہیں زمانے کا خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے میرے دل پر اپنا نقش چھوڑ کر۔ اس رات نہ جانے کیوں میں آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ کاش وہ ایک انسان ہوتا تو میں کبھی بھی اس زندگی سے نہ جاتی، لیکن وہ ایک جن ذات ہے۔ ہمیشہ کے لیے یہ محبت کی کسک میرے دل میں یوں ہی جلتی رہے گی۔ میں نہ جانے کیا کیا باتیں سوچ رہی تھی، لیکن اگلا دن بہت حیران کن تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں اس وقت اماں کے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ میرے سارے کپڑے گیلے ہو رہے تھے، لمبے بالوں کی چٹیاں پشت پر بکھیرے میں کام میں مصروف تھی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شہیر کو دیکھ کر میرے حواس بری طرح معطل ہو گئے۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، لیکن اس کی نظروں میں میرے لیے آج نفرت نہیں بلکہ کوئی اور ہی جذبہ چھلک رہا تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں مہر النساء، اس کی بھاری آواز گونجی تھی، جبکہ مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہ گیا۔ کب سے تمہیں تلاش کرتا پھر رہا تھا، تبھی کسی نے مجھے بتایا کہ تم یہاں رہ رہی ہو۔ ایک لڑکی جو زمانے کی ٹھوکروں کی زد پر تھی، وہ اس بوڑھی اماں کی خدمت کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ تبھی میں سمجھ گیا کہ وہ لڑکی تم ہی ہو سکتی ہو، کیونکہ تمہارا جذبہ ہی بے لوث ہوتا ہے۔ میں ہی شیطان تھا جو تمہارے جذبوں کو سمجھ نہ سکا۔ آج شہیر کیسا انکشاف کر رہا تھا، اس نے تو مجھے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ چھوڑا۔ میں سر جھکا کر اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ وہ اداس لہجے میں کہنے لگا، تم سے نفرت کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک بار میں گاؤں گیا تو وہاں کے آدمیوں نے مجھے بتایا کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو جو وڈیرے کے ساتھ کئی راتیں گزار چکی ہو۔ تب سے ہی مجھے تمہاری ذات سے نفرت ہو گئی، لیکن جب تم ہمارے ہی شہر میں آباد ہو گئی، وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ، تو اماں ہر بات پر تمہارا ذکر میرے سامنے کرتی اور کہتی کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو جانی چاہیے، لیکن میں تو تم سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس لیے میں نے اماں کے سامنے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں ہرگز اس بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب قسمت میں شادی لکھی ہو تو ہو کر رہتی ہے، اور میری شادی تم سے ہو گئی، لیکن میں تمہارا وجود کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے تمہیں چڑھانے کے لیے میں زویا کو اپنے گھر لے کر آتا۔ میں صرف تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میری زندگی میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے، جس کا نہ صرف مجھ سے بلکہ میری طرح کئی لوگوں سے افیئر رہ چکا تھا۔ جبکہ تمہارے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، بس میری ہی آنکھوں پر پٹی بن چکی تھی۔ اب زویا کو میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ جب ایک دن تم چپکے سے گھر چھوڑ کر چلی گئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اماں اور ماموں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ اب میں تمہیں تلاش کرنا چاہتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اماں اور ماموں مجھے قیامت کے دن بخشیں گے نہیں۔ یہی بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ ایک دن میں سڑک کنارے جا رہا تھا جب مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ میں نے دیکھا وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ کیا تم اپنی بیوی کو تلاش کر رہے ہو؟ میں حیران رہ گیا کہ اسے بات کیسے معلوم۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے غلط نہ سمجھو، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ایک بوڑھی عورت کے گھر رہتی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، اس کی قدر کرو، اس کا خیال رکھو، ایسی لڑکیاں زندگی میں بار بار نہیں ملتی۔ اس کے الفاظ نے میرے دل پر اثر کیا۔ میں دیوانہ وار تمہاری تلاش میں یہاں بھاگا چلا آیا۔ تمہیں ٹھیک ٹھاک دیکھ کر میرے دل کو بہت تسلی ہوئی ہے۔ جس نے بھی تمہارا خیال رکھا وہ دعاؤں کا مستحق ہے۔ آج شہیر اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ پھر میری زندگی بدل گئی جب وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، اپنے گھر چلو مہر النساء، جو گھر تمہارا منتظر ہے۔ اس کے الفاظ نے مجھ میں نئی روح پھونک دی۔ تب میں اس سے کہنے لگی، لیکن میں اس اماں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اسے اس حال میں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ تو شہیر کہنے لگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی جس کے سر پر ماں کا سایہ ہو اس کے سر پر تو گویا آسمان ہے۔ مجھے اس عورت کے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، جس طرح تم نے اسے اپنی اماں کہا ہے، آج سے یہ میری بھی ماں ہے۔ تب اماں نے ہم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، پھر ہم اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ آج شہیر کی ساری محبتوں کی حقدار میں ہوں اور میرا گھر جنت بن گیا ہے۔ لیکن میرے دل میں کسی کا قبضہ ہو چکا ہے، شہیر کا نہیں، بلکہ اسی جنات کا جس نے نہ صرف مجھے سہارا دیا بلکہ نئی زندگی جینے کا حوصلہ بھی دیا۔
उस वक्त उसने मेरा साथ दिया जब मैं सिर्फ मरने के बारे में सोचती थी। आज भी कभी कभार जिन ज़ात को मैं अपने आस पास महसूस करती हूँ, वो एहसास जो अब शहीर के छूने पर भी मुझे महसूस नहीं होता। लेकिन ऐसे लगता है कि उस जिन ज़ात के इश्क में मैं भी गिरफ्तार हो गई हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने शौहर के साथ वफ़ादार हूँ, उसकी उतनी ही इज़्ज़त करती हूँ, उतना ही ख्याल रखती हूँ जिसका वो मुस्तहिक है। आज शहीर मुझे अपने दिल की मलिका कहता है। उसका कहना है कि वो शुरू से ही मुझसे मोहब्बत करता था, बस इस मोहब्बत को पहचान नहीं सका। सच कहते हैं, अगर किस्मत में एक खूबसूरत ज़िंदगी लिखी हो तो वो हर हाल में आपको मिलकर रहती है। देर से ही सही, लेकिन मुझे भी अपने शौहर का साथ मिल गया था। इस मुआशरे में आज मेरी भी एक इज़्ज़त है, मेरा भी एक मुकाम है। वो अम्मा जिसकी औलाद उसे ठुकरा कर चली गई थी, मैं उन इंसानों पर हैरान होती हूँ जो अपनी माँ की कदर ना कर सके। शायद उन्हें कभी ना कभी इस बात का एहसास हो जाए। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।